گئی رسنے ازارو ہے بلا دین رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جناب بزرگ سے گوڑی نعرہ تکبیر، یار ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کی ذات کا بے پایاں شکر. ایک مرتبہ زندگی میں پھر سوہنے لجپال مدینے کے تاجدار مدنی مٹھار کی پرکیف مست روحانی وجدانی محفل میں پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بہت ہی شکر گزار جنہوں نے آج کا یہ ماشاءاللہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. محترم مقام عزت مآب بھائی محمد وقاص احمد صاحب اور ان کے بھائی محمد ناصر حمد صاحب، اللہ پاک ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مدینہ لائٹنگ ڈیکوریشن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ارد گرد خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ پاک مزید کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کے سامنے آصفی کو ساؤنڈ میری دھیمی تکی آواز کو اچھا بنا رہے ہیں. اللہ پاک ان کے بھی کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. وقت اس طرح نہیں کہ میں سب کے نام لے لوں، لیکن میں سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن زہرا کے بابا سب کے نام جانتے ہیں. آئیے میں اپنے نوکری کا آغاز کرنے چلا ہوں. اتنا کہہ دیتا ہوں یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے. الجھا ہوا حالات کے جس جال میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں ہوں. میں قبر میں کعبہ محفل نعت یہ بولی، ڈر نہ کہ تیرے نام آئے امام میں ہوں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. چارے یار نبی دے عاشق، کوئی نہ کس سے ایسا چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان سارا ورگا، نہ کوئی ہویا اینا چارے یار ورگا. اعظم شان صدیق کی دساں بس اکو یار ہزارہ ورگا. اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. چہرے اسٹیج پر جلوہ فوز ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ابھی قاریت الرضا کا قاری صاحب خوبصورت انداز میں اللہ کی نعرہ کتاب بے شک بیاب کتاب سے آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے. مالک ان کے عزتوں میں بلندی عطا فرمائے. اور مہمان خان مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. بلا تعمیر میں انشاءاللہ اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں ایک نعرہ لگا کے آپ کا ذوق چیک کرتے ہوئے. آج میں آپ کو وہ کلام سناؤں گا جو خواجہ خواجگاہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے لکھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جلوے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو کلام سناؤں گا. فی الوقت
میں التماس کروں گا جتنے دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں, یہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں. دعا کرتا ہوں جو اسٹیج رسول کے قریب ہو رب دیار رسول کے قریب کر دے, ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ یہ ماحول بن جائے. اکٹھے ہو کے بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے. جو میرے بھائی اٹھ کے آئے ہیں اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. پیچھے والے جو اسلامی بیٹھے ہیں وہ بھی آگے تشریف لائیں, محفل کا ایک ماحول بن جائے گا. اور میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں, ایک نعرے کا جواب دیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں حمد کے 4 مصرے پڑھوں گا, اس کے بعد خواجہ صاحب کا کلام سناؤں گا. اگر آپ نے رب کی حمد کے 4 مصرے سن کر اس قدر امداد دی تو انشاءاللہ میں کلام پیش کروں گا, ورنہ نعت کو دعا دوں گا. اور ایک نعرہ بلند کرتا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بلند ہے, سارے ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. نہیں نہیں نہیں, سارے اٹھا رہے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جو ماں کے پیٹ سے گنگا پیدا نہیں ہو وہ ہاتھ اٹھا کے سرکار کا پیار کا ذکر. نعرہ رسالت, پورا اٹھاؤ نعرہ رسالت. اب قدیمی اور دردادی ماری نہیں ہوگی, تھکی دے اٹھے بھائی نہیں ہوگی. جیڑا ہاتھ اٹھا کے آتے یا رسول اللہ قسم رب دی دل دی بیماری نہیں ہوگی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے استقبال فرمایا. اور میں 4 مصرے رب کی حمد کی پیش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خواجہ خواجگاہ کا کلام سناؤں گا. اس کے بعد جیسا مجھے حکم ملے گا انشاءاللہ ویسے ویسے نوکری پیش کروں گا. کہہ رہا ہوں خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے, خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے. عبدالرزاق بھائی 4 مصروں میں رب کی حمد بھی ہے, سرکار کا دین بھی ہے, حضور کی شان بھی ہے, اہل بیت کی شان بھی ہے. 4 مصرے سماعت فرماؤ. پھر جو حسن حسین کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا بیٹھا ہے نا, چوتھے مصرے میں نہ کسی کا ہاتھ نہ کسی کا ہاتھ نیچے رہے, نہ کسی کی زبان بند رہے. ماں کے پیتے کھیر کا حق ادا کر کے گج گج کو سبحان اللہ کہنا ہے. جسے رب نے زبان دی ہے, رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس زبان کا تالا کو کھولنا ہے. کہہ رہا ہوں خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے, خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے. نبی کے دین پر ہر وقت ہی جوانی ہے, نبی کے دین پر ہر وقت ہی جوانی ہے. کچھ آپ نے ہاتھ اٹھائے, کچھ نے نہیں اٹھائے. چوتھے مصرے میں میں چیلنج کر رہا ہوں, کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا میں کعبہ بھی چھوڑ دوں گا. مصرع اتنا بڑا لکھا ہے, کہہ رہا ہوں خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے. نبی کے دین پر ہر وقت ہی جوانی ہے, اور خدا کے گھر میں جو ہر وقت کی اذانیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. علی کے لاڈلے یہ علی کے لاڈلے, علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. اور میں وہ کلام, اگر آپ نے ان کلاموں کا مجھے مل دیا, سبحان اللہ کی داد دی, تو انشاءاللہ پھر میں پڑھوں گا, ورنہ یہیں پہ چھوڑ دوں گا. کیونکہ میرے پاس سودا اتنا سستا نہیں ہے, تو پھر لے کے آیا ہوں مظفر کر جگہ. کیونکہ جیڑے اندروں پھٹ جاتے ہیں کتنے وجوبی کٹ جاتے ہیں, عاشق پہ سانپ کے رکھتن اور بے قدرے دے سٹ جاتے ہیں. آپ سنو خواجہ خواجگاہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ, آپ کوٹ مٹھا نے دھرتی تے بیٹھ کے پتہ کیا لکھ رہے ہیں. عبدالرزاق بھائی خاص توجہ, خواجہ صاحب فرماتے ہیں اب کیا کسی سے کام. اگلا مصرع سن کے جڑا عاشق رسول ہے, جڑا کہندا سونیا یا رسول اللہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, اس بندے دا ہاتھ تھلے نہ زبان بند. کیسا خواجہ صاحب فرماتے ہیں اب کیا کسی سے کام, اب کیا کسی سے کام. مجمع میں دیکھنا عبدالرزاق بھائی, اب کیا کسی سے کام. خاص توجہ, خواجہ صاحب فرماتے ہیں اب کیا کسی سے کام, آقا تجھے دیکھنے کے بعد. اب کیا کسی سے کام, آقا تجھے دیکھنے کے بعد. سب کو میرا سلام, آقا تجھے دیکھنے کے بعد. سب کو میرا سلام, سب کو میرا سلام, آقا تجھے دیکھنے کے بعد. پہلا مصرع میں پیش کرتا ہوں, جو یہاں پہ آیا ہے سرکار کا جشن منانے کے لیے, کسی کے لیے نہیں آیا. وہ آخر مصرع پہ ہاتھ اٹھا کے گج مچ کے بولے گا, جس کو عزت ملی ہے, کاروبار ملا ہے, جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے سے ملا ہے, وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے ضرور بولے گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اب کیا کسی سے کام, آقا تجھے دیکھنے کے بعد. سب کو میرا سلام,
تجھے دیکھنے کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا کے دیکھا ہے نظر غور. کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کے کل حسینوں کو دیکھا ہے نظر غور. پھر میری نشاہ صاحب نے سونے دا دیدار کیتا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں کے رب نے میں شان آکھاں جس شان سشانا سب کریاں. اور فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جہاں دیا. شیخ شادی نے رحمت سونے کا دیدار کیا. شیخ شادی فرماتے ہیں بلغن اولاد کمالہ کشف الدجا میں جمالہ حسنت جمیع کے صالح صلو علیہ وآلہ. خواجہ صاحب کا دیدار فرما کے سونے نے کیا لکھے؟ خدا دی قسم نسبت نہ بڑا ہو گیا. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے کھڑا ہو کے بولے بات چھوٹی. خواجہ صاحب نے ایسا بڑا مثال رکھ دیتا ہے کسی بندے کا ہاتھ کھڑے میں سبحان اللہ ماں نبی تکیر رہا کے دا کر کے جب مان نبی نبی کہہ کے علی علی کہہ کے دودھ پلائے پیتے دودھ ہاتھ میں دا کر کے سرکار تو شان سے سوچ کے بول رہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اب کیا کسی سے کہا آقا تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تجھے دیکھنے کے بعد میری ناکام زندگی کے سبھی نفس مرحلے حل ہو گئے تمام. تجھے دیکھنے کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا کے کل حسینوں کو دنیا کے کل حسینوں کو دیکھا ہے نظر غور. آنکھوں کو سین لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. آنکھوں کو سین لیا ہے آنکھوں کو سین لیا ہے آقا تجھے دیکھنے کے بعد. اور میں چلتے چلتے اپنا کلام مکمل کروں. اور فرماتے ہیں تجلا کسی کو ہے دیکھنا حرام آقا تجھے دیکھنے کے بعد. اور کیا فرماتے ہیں کل تک کسی فرید کو کوئی جانتا نہ تھا. کل تک کسی فرید کو کوئی جانتا نہ تھا. میرے بھائی آج تیری عزت ہے نا سرکار کے قدموں کی خیرات ہے. آج یہ تیری عزت ہے. پھر سرکار کے نام پہ بھی تو نہ بولے حق نہیں بنتا امتی ہونے کا ثبوت دینا. خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کل تک کسی فرید کو کوئی جانتا نہ تھا. ہے اب بڑا مقام تجھے دیکھنے ہے اب بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد. خواجہ صاحب فرینڈز میں انتہا کر دیتی. اور آخری مصرع میں پیش کرتا ہوں. پھر خواجہ صاحب کی دعا جو لکھی ہے نا ہاتھ اٹھا کے بولو دعا کرتا ہوں اس بھری محفل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے آپ کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. وہ دعا کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے جو دعا لی ہے نا خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی. دل سے یہی دعا ہے. دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ جنہیں سے پہلے خود بھی بخشا جائے ماں باپ بھی بخشا جائے. کپڑا تو پہلے سوڑا وقت بکھڑا بکھا کے جائے. جو خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی. آقا ہو زندگی کی شان تجھے دیکھنے کے بعد. ہو زندگی کی شان آقا تجھے دیکھنے کے بعد. آقا تجھے دیکھنے کے بعد. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اور میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا تاخیری اپنے ایوان میں اپنے ایوان میں پہلے سلام کو دعوت دے رہا ہوں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. محترم